السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ جی تو باب التوبہ کی آج ہم انشاءاللہ 3 احادیث کریں گے اور باب التوبہ مکمل ہو جائے گا۔ اور گزشتہ حدیث سے مجھے امید ہے آپ اسٹوڈنٹس نے افعال نکالے ہوں گے، ان کے مادے بھی نکالے ہوں گے اور ان کے معنی بھی تلاش کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو اس طرح کی جو پریکٹس ہوتی ہے وہ فائدہ دیتی ہے ہمیں۔ دیکھیں جس طرح یہ ایک ذہنی ایکسرسائز ہوتی ہے، ذہن کو آپ فورس کرتے ہیں کچھ حاصل کرنے پہ، کچھ تلاش کرنے پہ، تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ سو یہ تو ہر آدمی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا۔ اور یہ آپ نے بھی دنیا میں زندگی میں سیکھ لیا ہوگا، سیکھ بھی رہے ہوں گے، جو محنت کرتا ہے وہ اس کا پھل پاتا ہے، جو ایفرٹ لگاتا ہے، جو تھکتا ہے، آخر پھر وہ نتیجتاً کچھ نہ کچھ حاصل کر دیتا ہے۔ کیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، یعنی تم اے انسان تم تھکنے میں چل رہے ہو اور اسی حالت میں تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ تو یہ ساری تھکاوٹ کے بعد یہ جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس میں مشقت کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی پھر آخر اس تھکاوٹ کا نتیجہ نکلنا ہے، اللہ نے اس کا پھل انشاءاللہ دینا ہے۔ اگر خود اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میں آیت غلط نہیں پڑھ گیا تو ایک منٹ میں کنفرم کر لوں، کیونکہ اس میں گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جی، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی۔ جی تو ہم حدیث شروع کرتے ہیں باب التوبہ کی، اور آئیے سائمہ حدیث پڑھیں سے پورے مکمل۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمران بن حسین ان امرأة من جحینة اتت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی وسلم اللہ، سائمہ نبی نبی اللہ، سوری سر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی حبلى من الزنا فقالت یا نبی اللہ اسیت حدا فاقمہ علی صحیح فدعا اسبتو ہے، اسبتو صحیح نظر نہیں آ رہا کیا؟ سوری اسبت حدا فاقمہ علی ٹھہریے فدعا۔ میں پڑھتا ہوں، آپ کو گڑبڑ ہو رہی ہے۔ عن سر وہ عمران میری بن سکرین حسین ان امرأة من جحینة اتت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلى من الزنا فقالت یا نبی اللہ اصبت حدا فاقمه علی فدعا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیها فقال احسن الیها فاذا وضعت فأتنی بها ففعل فامر بها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فشکت علیها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى۔ جی تو یہ حدیث ہے ایک عورت کے بارے میں جن سے ایک غلطی ہو گئی تھی، تو پھر انہوں نے خود کو پیش کیا۔ آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جی تو سائمہ مجھے بتائیں کہ اسم مؤنث کیا ہے؟ سر امراتن امراتن اسم مؤنث ہے، اور خبر کیا ہے؟ من جحینہ تھا۔ تھوڑا سا اور غور کر لیں۔ سر من جحین جی سر اتت نبی اللہ۔ اوکے، من جوہینہ تھا، یہ ہے جناب امراتن کی صفت، نکرہ ہے نا؟ جی سر جی سر اتت نبی اللہ یہ ہے جملہ خبر، ٹھیک ہے؟ جی سر اچھا، اتت کا فاعل کیا ہے؟ سر اتت کا جو ہے سر ہیا۔ اتت کا فاعل ہے ہیا، باب کیا ہے، مادہ کیا ہے؟ سر اتایاتی ویری گڈ، باب حمزہ تا یا باب ضاربہ سے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟
سر آنا. آنا. سو نبی اللہ یہ کون سا مرکب ہے؟ سر اللہ کے نبی مرکب اضافی. اوکے، تو کیا ترجمہ ہوا؟ ان امرأة من جہینۃ اتت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک عورت جوہینہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. جوہینہ یہ قبیلے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر. ٹھیک قبیلہ ہے، تو جوہینہ سے بولتے. ہاں جی، یہ قبیلے کا نام ہے کہ قبیلہ جوہینہ میں سے ایک عورت تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی. اگلا جی جملہ سر. کیا ہے؟ سر یہ اس کا حال بنے گا. جی پہلے جملہ پڑھ لیں. وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا. وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا. اوکے، جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ سر جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے. اور حبلہ کس وزن پر ہے؟ سر فولا کے وزن پہ. فعلا کے وزن پر ہے. فعلا صفت مشبہ کا وزن ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر. سو فعلا کے وزن پر ہے. مادہ کیا ہے؟ سر فولا حبلا کا سر ہا بالام. ہاں بالام. ویری گڈ. اوکے، سو ہی مبتدا، حبلہ خبر، اور من الزنا متعلق خبر. سو جی. حبلہ کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی حمل سے ہونا، حاملہ ہونا یا امید سے ہونا، ٹھیک ہے؟ لیکن حامل ہونے میں اور حبلہ میں کیا فرق ہے؟ اچھا، حبلہ میں یہ ہے کہ کوئی خاتون یعنی اپنی کنڈیشن بتاتی ہے کہ جب وہ اپنے بطن میں محسوس کرتی ہے کوئی چیز، ٹھیک ہے، تو وہ پھر استعارتاً اس حمل لفظ کی بجائے حبلہ استعمال کرتی، ٹھیک ہے؟ یعنی انا حبلہ، ٹھیک ہے؟ انا حبلہ. تو سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ امید سے ہیں. صحیح ہے؟ تو یہ ہے. جی سر. لیکن حبلہ من الزنا آپ سب سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی حفاظت فرمائے. تو وہ حاملہ ہو گئی تھی زنا کے عمل کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. جی عتیقہ آگے آئیں. جی سر. پڑھیں. فقالت یا نبی اللہ اوکے، اصبت حد. رک جائیں. قالت کا فائل کیا ہے؟ ہیا ہے اس کا فائل. یا ہے، ٹھیک ہے. سو یا نبی اللہ، نبی یا منصوب کیوں ہے؟ حرف ندا یا کی وجہ سے. ٹھیک ہے. سو کیا ترجمہ ہوا فقالت یا نبی اللہ؟ پس اس نے کہا اے اللہ کے نبی. آگے کیا حدن تک پڑھیں. اصبت حدن. اس میں یہ اصب تو کون سے باب سے ہے؟ فعل کون سا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ جی باب افعال سے ہے. یہ صاد واو با مادہ ہے، انا فاعل اور حدن اس کا مفعول. ویری گڈ. ماضی مضارع کیا بنتا ہے باب افعال سے؟ اصاب یصیب. اوکے، اصاب یصیب. اصبتو کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی یہ ریورس فعل کام کرتا ہے. میں اگر کہوں اصبت بالحمى تو اس کا مطلب ہے مجھے بخار ہو گیا، ٹھیک ہے؟ مجھے بخار ہو گیا یعنی مجھے بخار آ گیا، مجھے بخار پہنچ گیا. اور اگر میں کہوں اصبت ثوابا تو اس کا مطلب میں صحیح بات کو میں پہنچ گیا. اوکے، کسی چیز کو حاصل کر لیا، میں نے پا لیا. انہوں نے کیا کہا؟ اصبت انا فاعل، حدن منصوب آ رہا ہے. تو حد کا مطلب کیا ہے ٹھیکا؟ حد مطلب ایسا عمل جس پر حد لگتی ہو، ٹھیک ہے؟ جی ایسا عمل جس پہ حد لگتی ہے. جس پہ حد لگتی ہو. تو انہوں نے آ کے ڈائریکٹ کہا کہ اصبت حدن، کہ میں نے ایسا عمل کر لیا ہے جس پر حد لگتی ہے، یعنی مجھ سے ایسی خطا ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟ جی آگے کیا کہا انہوں نے؟ فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. اوکے، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. باب مادہ بتائیں، پھر فاعل مفعول بتائیں. جی اقیم یہ قاف پاؤ میم مادہ باب افعال سے. اقام یقیم اس سے یہ امر ہے، اور ہو اس کے ساتھ مفعول ہے. علیہ یہ متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہو مفعول کہاں جا رہا ہے؟ ضمیر راجع کی طرح، جی حدن کی طرف ہے. حد کی طرف. کیا ترجمہ کریں گی؟ فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. پس آپ مجھ پر حد قائم کر دیں. ہاں جی، پس آپ مجھ پر حد قائم کریں. ٹھیک ہے؟ اوکے گڈ، ماشاء اللہ. فہیمہ آئیے. جی سر. ولیہ ہاں تک پڑھیں. جی
فدعا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہا. ٹھیک ہے، اس ولیہ میں منصوب کیوں ہے؟ جی سر جی مفعول ہے مفعول ہے. اور نبی اللہ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہے سر جی. دعا کا باب مادہ بتا دیں. دا عین واو باب نون سے دعا یدعو، یہ ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہو فدعا نبی اللہ ولیہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا. اوکے، آگے بتائیں کیا کہا ولی کو؟ فقال احسن الیہا فاذا ودعت فاتنی بہا. اوکے، تو قالا کا فاعل کون ہے؟ جی کالا کا فائل ہوا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے. ویری گڈ. اور احسن الیہا اس میں سر جی یہ امر کا صیغہ ہے باب فعل سے. انتا فائل، ہا سین نون مادہ ہے، الیہا متعلق ہو جائے گا اور ترجمہ ہو جائے گا اس کے ساتھ اچھا. الیہا میں ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ وہ اس عورت کی طرف. ویری گڈ. تو احسن الیہا کیا ترجمہ ہوا؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا سلوک کرو. اوکے، یہاں ہم رکتے ہیں. ایک عورت آئی، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ مجھ سے ایسا فعل ہو گیا ہے جس پر حد لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ولی کو بلوا لیا، آپ کے اس کا ولی آ جائے. اب یہاں پہ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی سے خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو چھپا کر رکھے. ٹھیک ہے مس فہیمہ؟ جی سر جی بالکل. اسے چاہیے کہ وہ اس کو اور اللہ اپنے اس بات کو اپنے اور اللہ کے درمیان رکھے اور اس سے توبہ کر لے، اور کسی کو بھی اس کا تذکرہ نہ کرے. مس فہیمہ کیا؟ کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہ کرے، بس کسی اللہ اور سے اپنے بھی، درمیان اپنی معاملہ. ماں، باپ، بہن، بھائی، شوہر، دوست، کزن، کسی سے بھی نہیں. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے سر جی بالکل. ایک آدمی ایسا ہو سکتا ہے جس سے مشورہ کیا، جس کو بتایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی ایکسٹریم لیول کیس ہے. وہ کون ہو سکتا ہے بتائیں گی؟ سر جی جس سے مشورہ یعنی کیا جا سکتا ہے وہ ایسا ہو جو اسے بتائے کہ میں اب آگے کیا کروں، کوئی فتویٰ لینا ہو جب جس کو. اچھا چلیں، آپ شاید سمجھ نہیں پائیں آپ. بہرحال جی. یعنی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ایکسٹریم لیول سچویشن ہے کہ کسی عالم دین شیخ سے، یعنی متقی آدمی ہو، اس کو بندہ اپنی بات بتا سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بتائیں اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے. صحیح، ٹھیک. میں اس کے اثر کو محسوس کر رہا ہوں، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں پھر شرعی راستہ تو اسے نہیں بتانا ہے نا. بالکل. اور شیوخ جو ہوتے ہیں عموماً جو دینی علماء ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں کسی کو نہیں بتاتے، امانت دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ عمومی رویہ علماء کا یہی ہے. علماء پتہ کیا ہوتے ہیں؟ دین کا علم رکھنے والے یہ کنویں ہوتے ہیں، اس میں جو ڈالو وہ دفن ہو جاتا ہے، یہ باہر نہیں نکالتے کسی کی بات. علم والے، میں علم والوں کی بات کر رہا ہوں، مطلب انما یخشى اللہ من عباده العلماء. ٹھیک ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ اس کو آپ کچھ بھی بتا دیں، وہ کسی سے تذکرہ نہیں کرتے ہیں. وہ اپنے بیانات میں اگر کسی کا تذکرہ کرتے بھی ہیں نا تو وہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ سننے والے کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے. بالکل. ایک خاتون تھی، انہوں نے خواب دیکھا، کویت کے ایک شیخ ہیں وہ سنا رہے تھے. کہتے کہ مجھے رات کا ٹائم تھا، میں پڑھ رہا تھا، مجھے فون آیا. کہتے میں نے فون سنا، آگے سے خاتون کی آواز، کہہ رہے رات 12 بجے خاتون کا فون ہو. ویسے ہی بندہ، میں نے پہلے تو اعوذ باللہ پڑھی، خاتون رو رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تو کہتا کہ اس کا تو رونا ہی نہیں رک رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا کیا پرابلم ہے، تم اپنا مسئلہ بتاؤ، پہلے تم پرسکون ہو جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ، پھر بات بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے. کہتے کہ اس نے مجھے کہا کہ میں نے خواب میں خود کو کچھ ایسی حالت میں دیکھا ہے جو خیر میں بیان نہیں کر سکتا. یعنی ان شیخ نے تو اپنے بیان کر دی تھی لیکن میں نہیں کر سکتا. تو وہ شیخ فوراً سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے. انہوں نے اس سے کراس کوسچن کیا، کیا تم اس قسم کے کام میں انوالو ہو؟ شیخ کہتا ہے جب میں نے یہ سوال اس سے کیا تو اس کا جو رونا میں نے بند کیا تو وہ دوبارہ پھٹ پڑا، اور وہ شادی شدہ تھی.
شیخ کہتے کہ میں نے انہیں کہا کہ بہن یہ آپ کو اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ اللہ نے آپ کو ابھی سے ڈرا دیا ہے. اس کا مطلب یہ تمہیں میسج آیا ہے کہ توبہ کر لو. یہ میسج آ رہا ہے کہ نہیں آپ بالکل یہ تمہیں پیغام آیا ہے اور اس پیغام پر عمل کرو تو تم توبہ کرو. پھر وہ کہتے میں نے اسے سمجھایا. اب دیکھیں اب وہ اگر وہ کس کو بتائے یہ بات جا کے؟ شوہر کو. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خاندان، ظاہر ہے باپ کو، ماں کو، بہن کو، بھائی کو، کس کو بتائے؟ ان کو نہیں بتا سکتی کیونکہ ان کا عقاب بہت سخت ہوتا ہے. یہ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں. جی شوہر بھی ریئیکٹ کرے گا، بھائی بھی کرے گا، بہنیں بھی کریں گی، ماں شاید رک جاتی ہے، باپ کر دیتا ہے. لیکن اب ماں کو بتائیں گے، ماں مشورہ کیا دے گی؟ پہلے تو وہ روئے پیٹے گی، ڈانٹے گی، جو کچھ کرے گی. اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں کروں گی، اس کو اپنے ہوش گم ہو جائیں گے. تو اس حال میں جو ہماری اصلاح کے لیے لوگ ہیں وہ ہیں دینی لوگ، علماء، دینی علم رکھنے والے. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب، اور وہ دیکھیں نا 99 آدمیوں نے جو قتل کیا تو آخر وہ کس کو تلاش کر رہا تھا؟ وہ قاضی کو تو نہیں ڈھونڈ رہا تھا، بالکل عالم کو ہی ڈھونڈ رہا تھا. وہ عالم ڈھونڈ رہا تھا. مجھے بتاؤ میں اس کا کیسے حل نکالوں؟ جی اس کا اب حل وہی آدمی بتا سکتا ہے جو دینی نالج رکھتا ہے، پریکٹیکلی بھی دین پر چلنے والا ہے، نالج بھی رکھتا ہے. وہ بندے کو گائیڈ کرتا ہے کہ ہاں. اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو دینی لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، دینی علم رکھنے والے، یہ ایسے معاملات بڑے ٹھنڈے ہو کر سنتے ہیں. آپ کسی عام آدمی کو بتائیں اور وہ پھٹ پڑے گا آگے سے. پہلے تو وہ لڑائی کرے گا، بات نہیں سنے گا. لیکن دینی علماء ایسے مسائل سن کر بڑے ہی تحمل اور پیار سے سمجھاتے ہیں کیونکہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اچھا، اب جہاں تک یہ والا معاملہ ہے کہ علماء نے یہ، اکثریت کی یہی رائے ہے، بلکہ ایک آدھ روایت میں بھی ملتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ایسی بات کو کسی سے ڈسکس نہ کرے. یعنی اس جا کر یہ نہ کہے کہ مجھ سے ہو گیا مجھے پھانسی چڑھا دو. کوئی ضرورت نہیں ایسا کرنے کی. بس اپنے اور اللہ کے بیچ میں رکھے، توبہ کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور ان معاملات سے دور ہو جائے جو اس کا سبب بن رہے ہیں. جیسے وہ 99 قاتل نے کیا تھا، 99 قاتل کہ اس کو کہا گیا کہ تمہیں یہ زمین چھوڑنی ہوگی. تو خدا نہ خواستہ یعنی کسی سے کسی بھی قسم کا گناہ، یعنی میں صرف اس طرف فوکس نہیں کر رہا، نہیں کوئی بھی ہے. یعنی انسان گانے سننا چھوڑنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن 2 دن رکتا ہے، 30 دن ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ وجہ تلاش کرے جو اس کو اس طرف کو پش کر رہی ہے، اس کو اسے چھوڑنا ہوگا. نتیجہ انشاءاللہ نکل آئے گا. پھر ایک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے ولی کو احسن الیہا. مس فہیمہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، یہ جان کر کہ جو بھی ان سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرے. اب یہ ہمارے جو گھروں میں مرد حضرات یا جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی، ان کو سمجھنا چاہیے اگر کوئی بندی یا کوئی بندہ اپنا گناہ بتا بیٹھے، غلطی کر گیا نا، بتا گیا یا پتہ چل گیا، تو اب یہ نہیں بنتا کہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے احسن الیہا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اپنے آپ کو وہ پیش کر چکی ہے. ہاں یہ نہیں کہ اب بندہ قتل کر کے آ جائے اور پھر گھر والے کہیں کہ میں اچھا سلوک کروں. پھر ان گھر والوں کی ذمہ داری ہے پولیس میں دے کے آئیں. یہاں قصاص کا مسئلہ ہے، کسی کی جان لی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ گناہ ہے، یہ حقوق اللہ ہے. ٹھیک ہے مس فہیمہ، جی یہ حقوق اللہ ہے، بالکل حقوق اللہ ہے. لیکن جہاں حقوق العباد آئے گا وہاں گھر والوں کا کام ہے کہ خود جا کے پیش کریں کہ یہ رہا ہمارا بیٹا جس نے کسی کا نقصان کیا ہے، پکڑو اس کو. بالکل. لیکن حقوق اللہ میں ان کو چاہیے کہ وہ پھر ان کو پیار سے سمجھائیں، ان کو حوصلہ دیں اور ان کا ساتھ دیں اور ان کو توبہ کی طرف راغب کرنے کے ساتھ توبہ پہ قائم رہنے کی بھی ان کی مدد کریں، بجائے اس کے کہ زجر و توبیخ کی جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس حال سے بچائے. ہوتا بڑا مشکل ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، نہ سننے والے کے لیے اور نہ ہی بیان کرنے والے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو کہا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ نہیں کہ ہم نے اس سزا دینی تم ہی گھر جا کے مار دو، ایسا نہیں کرنا. اوکے، آگے کیا ہے؟ جی فَإِذَا وَدَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا. اوکے، تو وادعت کا فاعل کیا ہے؟ جی سر ہیا ہے. ہیا ہے. جواب شرط میں اسی فا عورت کی کیوں طرف ہے؟ راجی کیونکہ امر ہے سر جی، امر ہے. طلب ہے. عطا یا عطی، سو
جی یہ نی کیا ہے؟ یہ مفعول ہے سر جی. اور بہا میں ہا ضمیر؟ جی فَإِذَا وَدَعَتْ مجھے فَأْتِنِي بتائیے بِهَا. آتی کا فائل کیا ہے؟ جی آتی کا فائل انتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، اور بیہا میں ہا ضمیر اس عورت کی نہیں انتا وہ جی ولی ہے. اچھا صحیح ٹھیک ہے رسول اللہ ٹھیک صلی ہے. اللہ علیہ وسلم سے کہنا ہے فَإِذَا وَدَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا. اچھا با فعل صحیح لازم کو متعدی بنانے کے لیے آیا کہ اس کو میرے جی پاس جی لے کر آنا. ٹھیک ہو گیا صحیح. ٹھیک ہے. اور وعدہ ہاں جی یدعو یہ حمل کے معاملات میں جننے کے میننگ میں ہوں، آتا ہے، ڈیلیور کرنا. ٹھیک ہے. اچھا صحیح تو ٹھیک ہے. مجھے بتائیے ان کیوں نہیں آیا، اذا شرطیہ کیوں آیا؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. کیونکہ سر جی یہ لازمی ہونا ہی ہے نا، ایک ہاں پکی یہ بات. امر تو ہو کر ہی رہنا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی ان وعدات. جی بالکل ان وعدات تو اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ حمل ہوا ہی نہ ہو. ہوا ہی نہ ہو بالکل. تو پھر ہم کہیں گے جب ہو جائے تو پھر ادھر تو ہو ہاں چکا نا، تو اس لیے اذا شرطیہ آ رہا ہے. بالکل. تو اب بتائیے کیا ترجمہ بنا؟ پھر جب وہ جن کیا وہ بریک کیوں لگ گئی؟ عتیقہ آواز آ رہی ہے؟ جی سر جی آ سر رہی آ ہے. رہی ہے. چلیں. سو فَإِذَا وَدَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا، جب وہ جنم دے دیں تو تم اس کو میرے پاس لے کر آنا. اوکے لبنہ آئیے. جی سر. جی آگے پڑھیں. فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فعلہ کا فائل بتائیں. ہوا ہے سر. وہ کون ہے؟ ولی ہے. ولی ہے. کیا ترجمہ ہو ففعل؟ جی پس اس نے کیا. مجھے یہ بتائیے اس تمام حدیث میں یہ فَأَقِم، جی فَدَعَا، فَإِذَا، فَفَعَلَ، یہ ساری فا کیوں آ رہی ہیں؟ واو کیوں نہیں آئی بیچ میں ایک بھی؟ جی سر یہ ترتیب کے لیے آ رہا ہے نا، ایک کے یہ بعد ایک عمل ہو رہا ہے ترتیب سر. کے لیے آ رہا ہے، سیکوینس چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. فَأَمَرَ بِهَا کا کیا ترجمہ ہوا؟ فَأَمَرَ بِهَا نبی اللہ. نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ہاں جی اس کے بارے میں حکم دیا. ٹھیک ہے. سو جی اس کے نبی بارے میں اللہ حکم مرفوع دیا. کیوں ہے؟ جی سر فائل ہے امارا کا. ٹھیک ہے. جس چیز کا حکم دیا جائے وہ با حرف جر سے آ جاتا ہے. جیسے امرنا اللہ جی بالصلاۃ، اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا. اوکے جی. آگے پڑھیں. فشکت علیہا ثیابها. ٹھیک ہے. ثیابها مرفوع کیوں ہے؟ جی سر یہ فائل ہے مرکب اضافی ہو کر شکت کا. ٹھیک ہے. نائب الفاعل ہے چونکہ شکت مجہول جی ہے. سر جی مجہول ہے، نائب اور الفاعل ہے. شکت مؤنث کیوں آیا؟ جی سر یہ غیر عاقل کی جمع آ رہا ہے نا ثیابن. ہاں جی ثوبن کی جمع ثیاب آ رہا ہے اس لیے واحد مؤنث آیا ہے. علیہا متعلق کیا جی ترجمہ ہوا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے زور سے باندھنا. کیا ترجمہ ہوا؟ اس کے کپڑوں کو زور سے اس پر زور سے باندھا گیا. اس پہ زور سے باندھ دیا گیا. کب اس کے کپڑوں کو اس پر زور سے باندھ دیا گیا؟ ایسا کیوں کیا گیا؟ تاکہ وہ پھر آگے جو بات آ رہی ہے رجم کرنے کی، پھر وہ کچھ ایکشن نہ لے، اس کے اوپر حرکت نہ کرے اس وجہ نہیں، سے بچاؤ کی. اس کے کپڑے پھٹنے سے اس کا سطر ظاہر نہ ہو. او اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. یعنی اس ٹھیک نے ہے ٹھیک لباس ہے. تو پہنا ہی ہوا تھا، اس کے اوپر اور کپڑوں کو لپیٹا گیا. صحیح ہے. جی جی سر. آگے پڑھیں. جی سر. ثم امر بها فرجمت. ٹھیک ہے. ثم یہ پھر ترتیب کے لیے ہے سر، ٹھیک اور ہے. تھوڑا وقفے کے لیے بھی ہوگا ٹھیک یہ. ہے. امر بها اس میں متعلق ہے فعل اور امرا میں ہوا فائل ہوگا سر. ہاں جی ہوا فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم امر بہا اس کے بارے میں حکم دیا. جی آگے. فرجمت پھر اس کو رجم کیا گیا. رجمت کون سا نائب الفاعل فعل ہے؟ جی سر ماضی مجہول ہے. ماضی مجہول ہے. نائب الفاعل کیا ہے؟ ہیا ہوگا سر اس میں. کیا ہے. کیا ترجمہ وہ ہوتا ہے، عورت کیا کی مطلب طرف سے. ہوتا ہے رجم کرنا؟ جی سر پتھروں سے جان نکلنے تک مارنا. کیسے مارا جاتا ہے، کیا طریقہ ہے؟ جی سر
پتھر پھینک کر مارے جاتے ہیں نا سر؟ کون بتائے گا کیا طریقہ ہے رجم کرنے کا؟ سر میں بتاؤں؟ بتائیں. سر ہاف باڈی جو ہے سر زمین کے اندر جو ہے کر کے، تو اس کے بعد سر اس کے اوپر پتھر مارے جاتے ہیں. کیا یہ تو آپ نے اینڈ سٹیپ بتایا، فرسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ سر اس ایک سر میں نے پڑھا تھا جس میں کہ سر ڈھیلے ڈھالے، اگر کوئی عورت اس کو ڈھیلے ڈھالے کپڑے ایک پہنا منٹ، کے جس میں آپ تو نہ بالکل ہو. ابتدا میں چلی گئیں. وہ کپڑے بن چکے ہیں، جی سر. لوگوں کو تو جمع پھر اس کیا کو جاتا ہے، لوگوں کو جمع کیا لوگوں جاتا کو ہے اکٹھا تاکہ ان کیا، یعنی کو یہ حد لگانے میں یہ چیزیں ہیں. لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، لوگوں کا اجتماع کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ صبح 5 بجے کسی کو پتہ بھی نہیں پھانسی چڑھا دی. نہیں، لوگوں کو بلایا جائے گا، اعلان کیا جائے گا کہ یہ حد جاری ہونے لگی ہے، فلاں دن ہوگی، فلاں وقت ہوگی، یہ پورا طے کیا جائے گا. اس کے بعد جہاں رجم کی بات آتی ہے تو رجم کیا جاتا ہے شادی شدہ مرد اور عورت کو، ٹھیک ہے. جی سر. غیر شادی شدہ کو رجم نہیں کیا جاتا بلکہ کوڑوں کی سزا ہے. اور شادی جی شدہ سر. مرد یا عورت خدا نخواستہ اس قسم کی غلطی میں پائی جائے تو، اور پتہ چل جائے، ثابت ہو جائے، معاملہ طے پا جائے، تو پھر رجم کیا جاتا ہے. رجم کے لیے درمیانی قسم کے کنکر استعمال کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے پتھر نہیں، ٹھیک ہے. جی سر. تو بڑے بڑے پتھر کیوں نہیں استعمال کیے جاتے مس سائمہ؟ سر کیونکہ زیادہ تکلیف نہ ہو. بڑے پتھر ماریں گے تو فوراً موت ہو جائے گی، فوراً تو موت فوراً چاہیے نہیں، عذاب ہے. سمجھ نہیں رہی ہیں؟ اذیت سے. جی سر. عذاب ہے، عذاب دیا جا رہا ہے. جی سر. اگر تو پتھر مارنا تو ختم ہو جائے گی. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو درمیانے قسم کے کنکر مارنا، پتھر مارنا، اور یہ کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایسا عمل ہے جس میں انسان وقتی طور پر لذت حاصل کرتا ہے، اب اس کے جسم نے جو لذت حاصل کی ہے اس کی اس لذت کے مقابلے میں وہی سزا رکھی گئی ہے کہ اب اتنی ہی اس کے پورے جسم کو تکلیف برداشت کرنی ہوگی. جیسے قصاص ہوتا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اسی طرح یہ بھی ایک طرح سے یہ حقوق اللہ میں ایک طرح سے ہے کہ چونکہ پورا جسم استعمال ہوا ہے، اب جو سزا دی جا رہی ہے وہ بھی اسی طرح کی دی جا رہی ہے تاکہ پوری باڈی فیل کرے. اور یعنی موت جو ہے وہ ذرا تھوڑی تکلیف سے آئے. گناہ سے پاک ہونا آسان ہے؟ بڑی ہمت والی تھی یہ خاتون، خود کو پیش کر دیا. یعنی ان کا تقوی کا لیول دیکھ لیں. گناہ ان سے ہو گیا لیکن بعد میں اللہ کا خوف اتنا ان پر بھاری ہوا کہ وہ رہ نہیں سکیں، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. یہ حدیث کے آخر میں یہ لفظ آئیں گے. یہ تو رجم کے معاملات ہوتے ہیں اور یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ حکومت وقت جو ہے وہی کرتی ہے. کسی آدمی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ عمل کرے. بہر اللہ سبحانہ و تعالی ہر آدمی کی حفاظت فرمائے. اوکے آگے چلتے ہیں. آئیے زویا پڑھیں، آپ کا مائک کام نہیں کر رہا. عاصم افراز پڑھیں. ثم صلی علیہا، اوکے، ثم صلی کا پھر فائل کیا ہے سر اس کا فائل ہوا اور علیہا کیا بن گیا؟ متعلق فعل. صلی کون سے باب سے ہے؟ باب تفعیل سے کیا ترجمہ سین ہوا؟ ثم صلی علیہا. پھر انہوں نے نماز ادا کی. اچھا، صلی علی کا مطلب ہوتا ہے جنازہ پڑھنا، ٹھیک ہے. جی سر. صلی علی حرف جر کے ساتھ آئے یعنی صلیت علیہ، اس کا مطلب ہوگا میں نے اس کا جنازہ پڑھا، ٹھیک ہے. جی سر. تو کیا ترجمہ ہوا؟ ثم صلی علیہا، پھر انہوں نے اس کا جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھا. تو ہوا صلی کا ہوا فاعل کدھر جا رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسلم کی طرف، طرف. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا. آگے پڑھیں. جی فقال، تو کہا لہو عمر، عمر علیہ السلام ایک نے منٹ، آپ توڑ سے توڑ کہا. کر آپ کو کس نے کہا پڑھنے کو؟ جی سر سوری. فقال لہو عمر، عمر یہاں پہ فاعل بن رہا ہے تو عمر گڈ. علیہ السلام نے کہا، ان سے کہا.
عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, کیا عرض کی؟ تسلی علیہا یا نبی اللہ. جی, تسلی علیہا یا نبی اللہ. سو یہ کوشچن تھا, ٹھیک ہے. تسلی کا فائل کیا ہے؟ سر تسلی کا ایسا یہ نائب الفاعل بنتا ہے. اچھا, یہ مجہول بنا دیا آپ نے. سر نہیں, ٹھیک ہو گیا. باب تفعیل سے یہ انتا. انتا فائل ہے. تسلی علیہا کیا ترجمہ ہوا؟ آپ نے نماز جنازہ پڑھی. اچھا, مضارع اللہ کا کے ترجمہ ماضی میں بھی کیا جاتا ہے. آپ اے نبی, اے اللہ کے نبی, آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. یعنی آپ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس کا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. میں نے اسی لیے کہہ دی نا, کوشچن تھا یہ. اچھا جی, ٹھیک ہے, آگے پڑھیں. جی سر. وقت زنت. وقد زنت, زنا یزنی, زنت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ ہی فاعل, کیا ترجمہ ہوا؟ وقد زنت. اور تحقیق وہ بدکار رہ چکی. یقیناً وہ زنا کر چکی. ٹھیک ہے, بدکار اور ہوتا ہے. جی سر. بس آسما, آپ کو بدکار کا مطلب نہیں معلوم؟ نہیں سر. بدکار کون ہوتی ہے؟ سر جس کا کردار اچھا نہیں ہوتا. جو اس عمل کو اپنے پیسے کمانے کے لیے کرتی ہے یا شوق کی وجہ سے کرتی ہے, وہ بدکار جی ہوتی ہے. سر. جس سے غلطی ہو جائے وہ بدکار نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جی سر. جی سر. جس سے غلطی خطا ہو جائے اسے بدکار نہیں کہا جائے گا, بس اس سے غلطی ہو گئی. لیکن بدکار وہ ہوتی ہے یا بدکار وہ ہوتا ہے جس کا عمل ہی ایسا ہو, یعنی وہ شوق سے کرتا ہو یا اس کا بزنس, یعنی اس کا یہ پیشہ ہو, اسے کہتے ہیں فلاں بدکار بندہ ہے, فلاں بدکار عورت ہے. یعنی کیا ہے کہ اس کا پیشہ ہے. جی لیکن سر. جس سے غلطی خطا ہو جائے اسے گناہ گار کہا جاتا ہے. تو ہمیں ڈسٹینس رکھنا ہے, کون گناہ گار ہے. گناہ گار مطلب اس سے کوئی ہر آدمی, کل بنی آدم خطاؤن, ہر بنی آدم خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون, اور خطا کاروں میں جو سب سے اچھے ہیں وہ کون ہیں؟ توبہ کرنے والے. اوکے, سو جی سر. فقالہ کا فائل کیا ہے؟ فقال ہوا فائل ہے, ہوا جو فائل حضور ہے. پاک کی. ٹھیک ہے, ہوا فائل ہے. جی. اچھا جی دیکھیں, سر. یہ میں یہاں پہ آپ کو کیوں ٹوکا, یہ ایک ایسی خاتون کی بات ہو رہی ہے جو صحابیہ تھیں. صحابیہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ سر میں کیسے؟ نہیں کہیں گے. نہیں کہیں گے. صحابی کا کیا معنی ہے؟ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہوتے تھے. دوست ہوتے ہیں. مس منیرہ, صحابی کا کیا مطلب ہے؟ ایسا شخص یا فیمیل یا میل جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور اس میں اسلام کو کیا اور مرتے دم تک مسلمان رہا. ہاں جی, جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو, بس بھلے ایک نظر ہی دیکھا ہو, اور ایمان کی حالت میں ہی فوت ہو گیا ہو. ٹھیک ہے, جی اسے سر. کیا کہتے ہیں؟ جی سر. صحابی. صحابی. تو یہ صحابیہ ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ سر بے شک. صحابیہ ہوئیں نا. جی سر. اور پھر اینڈ پہ جو ان کی اللہ کے نبی نے تعریف کی ہے وہ تو کمال ہے. تو اس لیے یعنی ہمیں بھی الفاظ کے چناؤ میں نا بڑے احتیاط کے ساتھ. ٹھیک ہے, اوکے. جی سر. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دے ڈالا تھا واپس. اوکے, گڈ, اچھی, ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی. اوکے, حمیرہ شیخ آئیے. عظمیٰ آئیے. جی سر. جی آگے پڑھیں. سوری میں بول رہی ہوں, میں کرتی ہوں. لقد طابت یقیناً وہ توبہ سنیے, کر حوصلہ چکی ہے. کیجئے, ایک منٹ. پہلے آپ یہ سیکھ لیجئے کہ آپ سے جو سوال کیا جائے گا آپ صرف اس کا جواب دے گی. ٹھیک ہے, جی بالکل. اوکے. اب پہلے ذرا لواسعتہم تک پڑھ لیں پوری بات. لوسعت تک, ٹھیک ہے.
لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. لواسیاتم، گڈ. اب مجھے بتائیے تابت کا فائل کیا ہے؟ تابت کا فائل جو ہے وہ ہیا ہے جو ویری گڈ. راجع ہے ہم ان کی اسی اسی لیے میں نے کہا ذرا ان حوصلہ صحابیہ کر کی لیں، طرف. ایک ایک کر کے جواب دیں گے. ٹھیک ہے. مادہ بتائیے کیا ہے اس فعل کا؟ تاب یتوبو ہے اس کا مادہ ہے تابا. تابا یعنی کہ تا واو با ہے یا تا تابا با، یتوب تابا یا تا یتوب. حوصلہ رکھیں، واو با حوصلہ ہے. رکھیں. آپ کام کیوں نہیں ہیں؟ فرسٹ ٹائم ہے نا میرا آپ کے سر ان کا ساتھ. فرسٹ ٹائم ہے. مجھے پتا ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نہیں تو حوصلے کے کام نہیں ساتھ. رہی ہوں بس جو میں کسی کے پاس آئی ہوئی ہوں ایز اے مہمان، تو کمرے میں بند ہو کے میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو چلے تھوڑی سی ٹھیک ہے، کنفیوژن ایک ہے. منٹ. اوکے اوکے. توبتاً منصوب کیوں ہے؟ توبتاً جو ہے وہ اس کا فائل ہے، یا مفعول فی بھی کہہ سکتے ہیں شاید اس مفعول کو. مطلق ویسے کہیں گے، اسی اس کا میں سے ہے نا. مفعول بھی ہے. مفعول مطلق ہے، مطلق ہے، ہاں مفعول اسی مطلق ہے باب کا اس کا. ہاں مصدر ہے نا. ہاں جی بالکل. کیا ترجمہ ہوا لقد تابت توبتاً؟ یقیناً وہ توبہ کر چکی ہیں، اس ایسی نے توبہ. خوب توبہ کی ہے. ہاں یہاں انہوں نے توبت کا خوب مقصد توبہ کیا کی ہوتا ہے؟ ہے. تاکید. یعنی کہ مطلق کا مطلب ہے تاکید نا، تو تاکید. وہ یقیناً خوب توبہ کر چکی ہیں. رائٹ، صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. لقد تابت توبتاً، انہوں نے خوب توبہ کی ہے. لو ہاں. قسمت، قسمت کا فائل لو بتا دیں. قسمت، لو قسمت توبہ اس کا یعنی کہ یہ فائل ہے جو توبہ کی طرف راجع ہے. ٹھیک ہے. نائب الفاعل مجہول کا صیغہ قسمت، تقسیم کرنا. قسمت مجہول کا کیا صیغہ ہے. ترجمہ ہوا لو قسمت؟ یہ توبہ کی آگے سے صفہ بن رہی ہے نا، لو قسمت یعنی کہ ایسی توبہ جو اگر تقسیم کی جائے. ہاں جی. لقد تابت توبتاً، اس نے توبہ کی ہے، خوب توبہ کی ہے. آگے خوب توبہ کی لو ہے. قسمت، ایسی اگر اس تو کو تقسیم اگر کیا جائے. توبہ، مس حمیرہ، اگر تو آپ اس کو. آپ اپنے بولنے کو کنٹرول رکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں آپ کو پہلے آج اگر اس لیے بلا بھی لیا ہے، اور میں بار بار آپ کو کلیئر بھی کر رہا ہوں نہیں کیونکہ آج میں چلے ہم ٹھیک ہے فرسٹ. انشاءاللہ فرسٹ ٹائم میں ہاں جی، تو پہلی آپ دفعہ ایسا سیکھیں ہوتا دوسرے ہے نا. اسٹوڈنٹ سے میں کیسے ڈیل کر رہا ہوں. ہاں چلے. ٹھیک ہے. اپنی جو اسپیکنگ ہے اس کو آپ نے انڈر کنٹرول رکھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے نا. اوکے. آج کے لیے رعایت دے بس دیں آج مجھے. اتنا کافی ہے. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. جی مس عظمیٰ آگے پڑھیں. جی سر. بین سبعین من اہل المدینتی لوسعتہم. ٹھیک ہے. مجھے بین بتائیے مس سبعین، عظمیٰ لواسیات پہ لام کیوں آیا ہے؟ سر یہ لام واقعہ کہلاتا ہے اور یہاں سے جواب شرط ہے. ٹھیک ہے. واسیت کا فائل کیا ہے؟ وسیعت کا فائل ہے ہیا، وہ جو کون ہے؟ توبہ کی طرف راجع ہے. توبہ کی طرف جا رہا ہے. ہم کون ہے؟ ہم یہاں پر من اہل المدینہ، جو ویری 70 گڈ. اہل مدینہ ترجمہ جس کر کو. دیں پورا. لقد تابت توبۃ لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ لوسعتہم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس نے خوب توبہ کی ہے، ایسی توبہ کہ اگر تقسیم کر دیا جائے اسے 70 اہل مدینہ کے درمیان تو کافی ہو جائے ان کو. ہاں جی. واسیت، واسیت یعنی وسیع ہو جانا، اتنا وسیع ہونا کہ سب کو کور کر لینا. ٹھیک ہے. جی واسیتہم. سر. آگے پڑھیں. وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ ایک منٹ. وَهَلْ بِنَفْسِهَا وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ. وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى. ٹھیک ہے. اب ایک منٹ رک جائیں، پہلے ہم ایک چیز کلیئر کر لیں. جادہ جی یجود باب نون سے ہے اور با حرف جر کے ساتھ. جادہ بنفسی ہی، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے اپنی جان پیش کر دی. ٹھیک ہے. اوکے سر. جادہ یجودو اصل میں ہوتا ہے جو بڑا سخی ہو، جود و سخا کہتے ہیں نا. جی جی. تو یہ اس سے پھر جب با حرف جر کے ساتھ جس چیز کے لیے آئے گا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پیش جادت کرنا، بنفسہا، یعنی اس نے کیا کیا؟ اپنی جان پیش کی. اپنی جان اللہ کے لیے پیش کر دی، خود کو پیش کر دیا.
اوکے آپ ذرا جی گرامر ایکسپلین کر کے ترجمہ کر دیں. واو عطف ہے، حل حرف استفہام ہے، وجدتا یہاں پر حاضر کا صیغہ ہے، انتا اس میں فاعل ہے، وجدہ یجدو سے فعل ماضی باب دعات سے، توبتن اس کا مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے. اور افضل یہاں پر اسم تفضیل کے طور پر آیا ہے. ٹھیک سر ہے. اس کو بھی ہم مفعول ہی لیں گے پھر؟ هل وجدت توبة افضل؟ نہیں، یہ وہ آئے گی، اس کی صفت آئے گی توبہ کی. صفت آ گئی. اوکے. جی من حرف جر ہے اور آگے المصدر المول انجادت بنفسها للہ، یہ مجرور ہو کر متعلق ہو جائے گا وجدتا کا. ٹھیک ہے. جی سر ترجمہ کر دوں سر؟ نہیں ایک منٹ نا، یہ پتہ کیا ہوگا، یہ من یہ افضل کے ہوگا، کمپیریٹیو میں آ رہا ہے نا، اچھا ٹھیک ہے سر، اس میں تفضیل ہے نا یہ. اس جی میں جی بالکل تفضیل ہے سر. نا، تو اس کے کمپیریزن میں آ رہا ہے افضل من. تفضیل بعض کہیں گے سر اس کو؟ اب وہ تو مجھے نہیں پتا تفضیل بعض کہلاتی ہے جو بھی اچھا کہلاتی ہے، ٹھیک ہے سر، بہرحال یہ اس کے ٹھیک ہے متعلق سر، ہے. ٹھیک ہے سر، اس کو میں اس کے متعلق کر دیتی ہوں. اوکے سر. جی سر ترجمہ کروں اس کا؟ ہاں جی. اور کیا تم نے افضل نہیں پایا اس کو کہ اس نے اپنی جان اللہ کے لیے نہیں پیش نہیں کر نہیں نہیں دی. نہیں 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 نہیں، غلط کر گئی آپ. حل وجدت جی سر. توبتن، کیا تم نے کوئی توبہ پائی ہے اس اچھا بندی کی اوکے توبہ سے بہتر جس نے اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کر دیا؟ یعنی کیا اس سے اچھی بھی توبہ بھی تم نے دیکھی ہے کبھی؟ اوکے سر. دنیا میں توبہ کرتے ہیں نا لوگ، جی جی کون جاتا ہے پیش کرتا ہے مجھے مارو؟ بالکل سر. سمجھ آئی بات؟ جی جی بالکل سر، کیسے بالکل عمر رضی بہت اللہ بہت تعالیٰ عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا دفاع کیا جی بالکل. کہ کیا ایسی توبہ کبھی آپ نے دیکھی ہے کہ ایک بندی نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دیا؟ الحمدللہ. اوکے آگے جو بے شک. چھوٹی سی حدیثیں بڑی نہیں ہیں ہم اس کو کر لیتے ہیں انشاءاللہ. آئیے رقیہ. عروج عبید اللہ آئیے جلدی سے آئیے. عن ابن عباس وانس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بس یہاں تک رکے. لو اللہ کی خبر بتائیں. ان کی خبر رسول اللہ خبر قال، تو پھر رسول اللہ کیا بنا اسم انا کے لیے؟ یہ اسم ان اسم انا. آپ نے اس کو خبر کیسے کہہ دیا؟ اسم انا منصوب ہوتا ہے. مجھے میں اسم سمجھ رہی تھی. قالا کا فائل کیا ہے؟ ہوا جو ہوا. رسول اللہ ویری صلی گڈ. اللہ علیہ وسلم، کیا ترجمہ ہوا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ویری گڈ. رک جائیے، آگے جملہ ہے لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان. مجھے بتائیے اسم انا کیا ہے اگلے جملے میں؟ ابن آدم وادین وادین منصوب ہے نا، وادین ہاں یہ ہے اسم انا. ٹھیک ہے. اور من ہاں ذهب وادین کے لیے کیا بنے گا؟ صفت صفت بنے گا. اب یہ تو ہو گیا اسم انا. خبر انا بتائیں کیا تھی؟ احب ان یکون نو له وادیان نو. لابن آدم. ہاں جی شبو جملہ خبر مقدم ہے نا، احبا تو فعل ماضی ہے، یہ تو کبھی بھی اسم انا ہاں نہیں بنتا. خبر بن سکتا ہے لیکن باقی جملہ بھی تو کھڑا ہوا ہے نا، لیکن پیچھے لو شرطیہ یہ اس کا جواب ہے. تو کیا ترجمہ ہوا؟ لو ان لابن آدم وادیا من ذهب، ذهب سونے کو کہتے ہیں، وادیا وادی کو کہتے ہیں. کیا ترجمہ ہوا؟ عروج عبید اللہ. سائمہ آپ بتائیں کیا ترجمہ ہوا؟ اگر ابن آدم کو ایک
सोने भरी वादी दे दी जाए। देने वाला कौन है, मुझे दिखाएं जुमले में कहाँ लिखा हुआ है कि दे दी जाए। सर सॉरी सर, हो अगर इब्ने आदम के पास, हाँ जी, अगर जी इब्ने आदम के पास एक सोने की वादी हो। सोने की वादी हो। अब बताएं आपने देने वाला जुमला कहाँ से निकाला था? सर वो मैं ट्रांसलेशन में जरा ज्यादा आप जरा कंट्रोल रखें अपने ऊपर, जी सर। ठीक है? इस तरह मुश्किल कभी भी आप करेक्ट नहीं कर पाएंगी, हमेशा गलती रहेगी, जी ठीक है? आराम से उतनी ही बात करें जितनी है, ठीक है? अगर कोई एडिशनल करनी होगी, कोई मानवी तब्दीली होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? जी इंशाल्लाह सर। ओके, अब मुझे बताइए लव शर्त है, जवाब शर्त क्या है? सर अहब्बा अन यकून लहू वादियानी। वेरी गुड। अब मुझे बताइए ये वादियानी जो मरफू इस्म है, ये यहाँ जुमले में क्या स्टेटस रख रहा है? सर ये इसका फाइल बन रहा है अहब्बा का। अच्छा, ये अहब्बा का फाइल बन रहा है। बहुत दूर ओ फाइल जा सॉरी निकाला आपने। एक बात सर, ये यकूना की सर वो बन रहा है। सुन ले, अन मस्दरिया आ जाए ना, उसके बाद जो कुछ होता है वो पिछले से कट जाता है। जी सर। मुझे आप चलें पहले अहब्बा को छेड़ लें, मैंने तो समझा था आप पहचान लेंगी, आप तो बहुत दूर लेगी बात को। अहब्बा का फाइल क्या है? सर हब्बा का असर हुआ। हुआ फेल माजी है। हाँ बाबा बाबे फाल, वो पसंद करेगा, ठीक है? अब जी अन मस्दरिया जी से जुमला पूरा अहब्बा के लिए क्या बन रहा है? सर मफूल बन जाएगा। मफूल बन रहा है। क्या पसंद करेगा, अब वो बात आ रही है। यकूना जी का सर। इसम बता दें क्या है? सर यकूना का जो इसम है सर, सर इसमें यकूना जो है वादियानी। हाँ जी, मुसन्ना इसम है, इसमु यकून। अब समझ लगी? जी सर। मुश्किल था वैसे ही, अब लगा मुझे तो नहीं लगा कि मुश्किल था, तो नहीं आपने सर ये जल्दी कर दी। मुश्किल नहीं है मेरा, मैं कुछ दिन से नोट कर रही हूँ सर, मैं बताने में जल्दी करती हूँ तो फिर गलती हो जाती है, फिर जब ये आप बात टोकते हैं मैं तो फिर मिस मैं जरा नादिया को ध्यान। कर चुका हूँ पहले, कि मिस सर साइमा ये मेरे बता आता है लेकिन उजलत में। स्पीड पर कंट्रोल नहीं है। यही जी बात सर सर ये मैंने मैंने इनको की मिस थी, ज़ुहैरा को मैंने मैंने इनको की थी, पहचान। हाँ जी, क्या? मैंने इनको ये बात कही थी कि आप तहम्मुल से जवाब दिया कीजिए, लेकिन बीच में ये ऐसे हो गई थी अभी। पता है होता क्या है, चलें सर, कोई मैं बात नहीं, तमाम मेरी स्टूडेंट्स को बता स्टूडेंट है। दूं, असल में क्या होता है कि अगर आप इस आदत को जारी रखेंगे ना, तो ये आदत आपके लिए नुकसानदेह होगी। आप सुन हमेशा रही है साइमा? अरबी को पकड़ने में परेशान रहेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अरबी किताबें भी पढ़ें, तो आप अरबी जी सर। किताबें पढ़ने के लिए अभी से आपको खुद पर कंट्रोल रखना होगा कि आपको जी वो सर। तर्जुमा नहीं करना जो चीज मौजूद नहीं है, ठीक है? जी सर। ओके, अब सर क्या वो तर्जुमा हुआ? अहब्बा अन यकून लहू वादियानी। वो पसंद करता है कि उसके पास हो या उसके लिए हो दो वादियां। हाँ जी, यानी उसकी मलकियत में हो दो वादियां, लाम मलकियत जी के सर। लिए है। तो क्या समझिए इस जी बात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये क्या बताना चाहा है? सर के इंसान की जो नेचर में है वो लालच है। लालची है, हिर्स रखता है। एक वादी है, उससे अभी गुजारा नहीं चल रहा, उसका पेट भरता ही नहीं है। ओके, आइए अतीका जी सर। आगे पढ़ें। वलन यमलअ फाहु इल्ला तुराबु, वाव आतिफा, लन मंसूब करता है ये, यमला यहाँ पे मंसूब है, माला यमला, माला यमलाउ है और मंसूब हो गया इधर। तो फाहु ये इसके लिए इसका फाइल क्या है? मफऊल है, हुआ। इसका फाइल अत्तुराबु है, ओ जी सर, आगे ठीक मैंने है? देखा नहीं। ये लन और इल्ला वही नफी ताकीद है। जी जी। देखें, इल्ला के साथ नफी का कोई भी चीज आ जाए, माँ आ जाए, इन आ जाए, लम आ जाए, लन आ जाए, ये सब एक तरह काम करते हैं ताकीद के लिए, ठीक है? जी सर। माँ इल्ला, इन इल्ला, लम इल्ला, लन इल्ला, कोई भी आ जाए। असल में आप इसका तरीका क्या है, आप लन और इल्ला को छुपा कर देख ले। यमला उफाहु तुराबु, अब तुराबु मरफू है, यमला भरना, जी फा, ये फाहु क्या चीज है? ये मुंह है, फू फा फी, जो हाँ, अस्माए फू खम्स। फाफी, वेरी गुड, फा मंसूब।
تو کیا ترجمہ ہوا؟ لم یملأ فاہ الا التراب. اس کا منہ مٹی ہی بھرے گی. ہاں یعنی مٹی کے سوا اس کا منہ کوئی چیز نہیں بھرے گی. لن یملأ فاہ، اس کا منہ کوئی چیز نہیں بھرے گی الا التراب، سوائے اس کے مٹی. مٹی. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب جو خواہشات ہماری ہیں وہ ختم قبر تک تو ہونی نہیں ہے، تو ہاں قبر میں جی، ہی جا کے ہم یعنی قبر کی مٹی ہی اس کا منہ بھر سکتی ہے، ورنہ کام نہیں بننے والا. اگلا جملہ پڑھ دیں. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. ٹھیک ہے، یتوب تابا یتوب. ترجمہ کر دیں، جملہ آسان ہے یہ، جملہ ترجمہ کر دیں. جی، اللہ توبہ قبول کرتا ہے اس کی جو توبہ کرتا ہے. ہاں، جو توبہ کرے. اب بتائیے کہ اس توبہ کرنے کا اس حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی بتائے گا اس حدیث کے مطلب ساتھ کیا تعلق ہے توبہ کرنے کا؟ یہاں توبہ کی تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ چلے کوئی بات نہیں. علماء نے اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے، ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ اصل میں انسان کے پاس جب بہت مال و دولت ہو تو اس سے خطائیں بھی بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ اس مال و دولت کے باوجود بھی توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. یعنی مال دولت کا ہونا گناہ ہونے کی طرف لے کر جاتا ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو گھبرانا نہیں چاہیے. وہ توبہ کے دروازے اس کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ اس کو توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کی بھی توبہ قبول ہوگی. آخری حدیث، اس کے ساتھ ہمارا باب التوبہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. عظمیٰ آئیے. جی سر. زویا آپ چیک کریں، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی استاد، آ رہی آواز؟ اوکے ٹھیک ہے. مس عظمیٰ پڑھیں. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. کیا ترجمہ ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اوکے، زویا آگے پڑھیں. يضحك الله تعالى إلى یضحک اللہ رجلين تعالی. يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. اوکے، مجھے بتائیں یضحک کا فاعل کیا ہے؟ لفظ الجلالہ یہاں پہ اس کا کیا فاعل ہے. ترجمہ یضحک اللہ تعالی؟ اللہ تعالی ہنستے ہیں. ہنستے ہیں. رجلین کیا ترجمہ ہوا؟ الی رجلین. دو آدمیوں کو دیکھ کر. یضحک کی طرف. اللہ تعالی الی رجلین، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی طرف ہنستے ہیں، یعنی ان کے لیے ہنستے ہیں، ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں. آگے کیا ہے؟ یقتل احدهما الآخر. اوکے، یہ جملہ کیا بن رہا ہے یہاں؟ استاد یہ صفت ہے رجلینی کی. ویری گڈ. سو احدہما مرفوع کیوں ہے؟ یہ فاعل ہے یقتلو کا. آخر منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے. اوکے، آگے جملہ پڑھیں. یدخلان الجنت. ٹھیک ہے، یدخلان الجنت. یدخلان کا فاعل کیا ہے؟ ہما. جنت منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول ہو جائے گا اس کے لیے. کیا ترجمہ ہوا؟ وہ دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں. ویری گڈ. ہوں اس گے. میں آگے پڑھیں. یقاتل ھذا فی سبیل اللہ. بس یہاں تک ترجمہ کر دیں. یقاتل وہ قتل ہوا اللہ نہیں کی نہیں راہ میں. نہیں، یقاتل کون سا؟ پہلے باب مادہ میں نکال لیں، پھر اندازہ ہوگا کیا کہہ قاتل رہے ہیں. قاتل یقاتل باب مفاعلہ سے. باب مفاعلہ، قاتل یقاتل، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جی تو جی ایک دوسرے کو قتل کرنا سر، قتال یہ کرنا، مطلب ہوگا نا، قتال کرنا. فی جی سبیل جی جی اللہ آ جی رہا ہے نا. وہ قتال کرتا ہے اللہ کی راہ میں. ہاں جی. جی سر. ہاذا کس اعرابی حالت میں ہے؟ سر یہ ہوگا مفعول. فاعل. یقاتل ھذا فی سبیل اللہ. اوکے سر، ٹھیک ہے. یہ فاعل قتال ہوگا کرتا سر. ہے اللہ کی راہ میں. اللہ نے دو اوکے سر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا نا. یضحک اللہ جی جی تعالی جی الی جی. رجلین، اچھا، اللہ تعالیٰ دو ایک کی آدمیوں بات پر ہو ہنستے رہی. ہیں. یقتل جی احدہما الاخر، ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے. یدخلان الجنہ، دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ اسی لیے تو ہنس رہے ہیں کہ ان کا معاملہ کیسا ہے. یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، یعنی ان دونوں میں سے ایک. یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے زویا آگے پڑھیں. جی سر. فیقتل ثم یتوب اللہ علی ایک القاتل. منٹ، فیقتل، اس کا فائل بتائیں کیا ہے. استاد یہ فعل مجہول ہے، اس کا نائب الفاعل ہے ہوا. یہ کہاں جا رہا ہے؟ حاضہ کی طرف. ہاذا کی طرف. کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم ملا کر کریں یقاتل سے. یہ اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے اور شہید کیا جاتا ہے. استاد اس اور معنی میں قتل لے کر لیں گے. دیا جاتا ہے، یعنی شہید ہو جاتا ہے. قتل کر دیا جاتا ہے. جی. آگے پڑھے. ثم یتوب اللہ علی القاتل. ہم ثم حرف عطف تراخی کے لیے. ہم یتوب تاب یتوب فعل مضارع باب نون سے، لفظ الجلالہ اس کا فاعل، اور علی القاتل یہ متعلق فعل. ہم پھر اللہ تعالیٰ قاتل کی توبہ قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قاتل کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. آگے. فَيَسْتَشْهِدُ ہم فَعَطف اور یستشہدو یہ باب افتعال سے شین ہا دال اس کا مادہ استشہد یستشہد، اور اس کا فاعل ہوا جو کہ قاتل کی طرف ہے. شہید ہو جانا. پھر وہ یستشہد، وہ شہید جی ہو جاتا ہے. جی پھر وہ کیا شہید ہو مطلب جاتا ہے. نکلا زویا حدیث کا؟ استاد اس میں یہ ہے کہ دو انسان مطلب دونوں قتال کر رہے ہیں، لیکن ایک نے اتنی اچھی اتنی پکی توبہ کری جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے راضی ہو کے اسے چلیں جنت میں میں آپ پہنچا کو دیا. یہ حدیث سمجھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جی یہ حدیث ہے جی. یوں لے لیں، میں آپ کے سامنے ایک فرضی بات کر رہا ہوں. احمد اور کمار. احمد اور کیا کہا کمار. زویا میں نے؟ جی کمار کمار کیا مطلب ہوا؟ یعنی غیر مسلم کوئی. کافر. احمد جی مسلمان ہے، کمار غیر مسلم ہے. جی دونوں میں قتال ہوا. دیکھیں لفظ قتال آ رہا ہے فی سبیل اللہ، جی جہاد میں. کمار نے احمد کو قتل کر دیا، قتل کر دیا. احمد شہید ہو گیا، جنتی. جی کمار صاحب آ گئے. کمار صاحب بعد میں ایمان لے آئے، جی بعد میں. ایمان. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ شہید ہو گئے. دونوں جنت میں گئے کہ نہیں؟ جی مس عظمیٰ سمجھ آئی حدیث؟ جی سر، ماشاء اللہ بالکل سمجھ آئی سر، بہت یہ اچھی. اس حدیث کا مطلب. اور اس حدیث سے یہ میسج ہے کہ کافر اگر توبہ کرتا ہے اور ایمان لے آتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے. صرف وہ جو مال کا لین دین ہوگا وہ کرنا پڑے گا، باقی سب معاف. اب آپ آج میں ڈیوٹی پر تھا تو ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے کہتا کہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. میں نے کہا کیا پوچھنا ہے؟ اس نے پہلے بھی مجھ سے ایک بات پوچھی تھی، ہندو ہے. مجھے کہتا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ مس عظمیٰ کیا جواب دیں گی اگر آپ سے کوئی ہندو آگے پوچھے آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ سر حق کا انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، اس لیے یہی جواب بنے گا سر میرے ذہن سے. میں تو زویا آپ کیا کہیں گی، کوئی کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہمیں برا لگتا ہے. جی اب آپ کیسے سیٹسفائی کریں گے اس کو؟ ہر انکار کرنے والا اللہ اور رسول اللہ کا بالکل صلی آپ نے اللہ صحیح علیہ کہا. وسلم. میں نے اسے یہی بات ذرا تھوڑی تمہید باندھ کے سمجھائی. میں نے کہا دیکھو جی بات یہ ہے کہ کافر یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے. اسلام لانے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے یہی لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا. انکار کرنے والوں کو کہتے تھے کہ اگر میں جی آپ کو کہوں کوئی کام کا اور آپ انکار کر دیں تو میں کہوں گا آپ نے کفر کیا ہے، نہیں آپ نے انکار کر دیا. میں نے آپ کو ایک بات کی، آپ نے قبول نہیں کی. میں نے کہا یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ اس کا جنرلی مطلب صرف اتنا ہے، انکار کرنے والا، اور کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف آپ لوگوں کو فیل ہوتی ہے. تو کیا اس نے کہا کہ کیا پھر مسلمانوں کے علاوہ سب کافر ہیں؟ میں نے کہا بالکل سب کافر ہیں. کافر کا مطلب بالکل واضح ہے، انکار کرنے والا.
اس کو خیر بڑی لمبی تمہید سے میں نے سمجھایا، اب تو ٹائم بہت ہو گیا ادھر کلاس کا. پھر اس نے مجھ سے اگلا سوال کیا، کیا کہتا کہ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ کافر کو قتل کر دو؟ میں نے کہا ایسے راہ چلتے کو تو قتل کرنے کا کہیں نہیں لکھا. تو کہتا کہ آپ کے مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ کافر کو قتل کر دو؟ میں نے کہا بھائی بات سنو، میری بات سنو تسلی کے ساتھ، آپ ذرا پوری ڈیٹیل سے. میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اس کا مالک ہے. اس سے پہلے اس نے مختلف علاقوں میں پیغمبر بھیجے، مختلف جگہوں پر آئے، وہ وہیں ہوتے تھے. میں نے اسے ایگزامپل دی، میں نے کہا فار ایگزامپل کوئی پروفٹ قطر میں آئے گا تو وہ قطر میں ہی ہوگا اور بس وہ چلا گیا. پھر میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور یہ قرآن کا پیغام پوری دنیا کے لیے. ہم مسلمان یہ بلیو کرتے ہیں اور ہمیں یہ اللہ کا میسج ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے. جب یہ زمین اللہ کی ہے تو اس پر حکم بھی اسی کا چلے گا، اور کسی کا کیسے چل سکتا ہے؟ میں نے کہا تمہارے انڈیا میں مودی کے علاوہ کسی کا حکم چل سکتا ہے؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا جس کی زمین ہے اس کے حکم کے علاوہ باقیوں کے چلیں گے؟ نہیں، ہم نہیں چلنے دیں گے. میں نے کہا بات سب کو لاجیکلی سمجھو، جذبات میں آ کر نہیں. میں نے کہا جب ہمارا بلیف ہے، مسلمانوں کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اور الحکم للہ والامر للہ، حکم بھی اللہ کا ہوگا، فیصلے بھی اللہ ہی کے چلیں گے. مسلمانوں کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ تم نے یہ جو حکم ہے اللہ کا، تم میں نے کہا تمہاری انڈیا میں تمہارا کون ہے پیچھے دیکھ رہا؟ کہہ رہا میری بیوی. میں نے کہا اپنی بیوی کو خلیفہ بنا کے آئے ہو نا، تمہارے سارے کاموں کی ذمہ دار ہے؟ کہتا ہاں ہے. میں نے کہا اسی طرح اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا دنیا میں کہ میرے احکامات کو دنیا میں جا کر نافذ کرے. تو میں نے کہا انسان بھول گیا، پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے، اللہ نے پروفٹس بھیجے، فائنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ اب ان کے بعد چونکہ پروفٹ نہیں آنا، اس لیے یہ کام ان کی امت کو دے دیا گیا کہ چونکہ اب پروفٹ اور نہیں آئے گا، میسنجر اور نہیں آئے گا، نبی اور نہیں آئے گا، تو اب یہ کام ہمیں کرنا ہے ایز این امتی، ایز ان کی قوم کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنا ہے. اور وہ کام یہ ہے، اصول یہ ہے. میں نے کہا میں تمہیں اصول بتا رہا ہوں، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ راہ چلتے کافر کو مار دو، بالکل کہیں نہیں ہے، اور کسی کو اجازت بھی نہیں ہے اس بات کی. کہتا پھر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا پھر یہ ہے کہ بھائی اگر پورے مسلمان اکٹھے ہوں، جو طریقہ اصل طریقہ ہے کہ پورے مسلمان ایک ہوں اور یہ خود اسلام پر چل رہے ہوں، پھر یہ آپ کے مودی صاحب کو ہم مودی صاحب، میں نے ان کو ایسے ہی کہا، میں نے کہا پھر ہم جناب مودی صاحب کے پاس جائیں، ان کو کہیں مودی صاحب آپ کے پاس ہے 3 آپشنز. پہلا آپشن اسلام قبول کر لیں، دوسرا آپشن ہم آپ پہ حملہ کریں گے، پھر جو جیتا وہ سکندر، تیسرا آپشن آپ سرنڈر کر دیں. آپ سرنڈر کر دیں تو بھی آپ کے تمام حقوق کی حفاظت ہمارے ذمہ، آپ اپنی مذہب کی عبادت اپنی کریں، جو مرضی کریں، لیکن جو زمین پر جو حکم نافذ ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، کیونکہ اس زمین کا مالک اللہ ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب اس دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آئی ہے، پڑھے جانے کے لیے نہیں آئی تھی. اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ اس دنیا پہ نافذ ہونے کے لیے آئے تھے. پھر میں نے اسے کہا کہ بتاؤ اگر یہ سسٹم ہو اور ہم مودی جا کے کہیں تو یہ معقول آفر ہے؟ کہتا ہاں یہ بات سمجھ آنے والی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نظام دنیا پہ نافذ ہونا ہے تو پھر تو کسی طریقے سے ہوگا، تو ہم اس کو آفر کریں گے اسلام قبول کر لو، یا پھر تیار ہو جاؤ ہم تم پہ حملہ کریں گے، اور تمہیں یا پھر جو حملہ ہوگا تو پھر جو جیتے گا وہ سکندر بن جائے گا، وہ پھر اپنا حکم نامہ نافذ کر دے گا، یا پھر یہ ہے کہ جو تم ٹیکس دو اور سرنڈر کر دو. یہ تھرڈ آپشن ہے. تو خیر اس کو میں یہ بات سمجھا گیا، الحمدللہ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ بھئی قرآن جو ہے نا اس کا یہ پیغام نہیں. اور میں نے کہا یہ ابھی میں نے کہا دنیا کیا کر رہی ہے؟ ہر کوئی دوسرے کو جھپٹنے کو تیار ہے، وہ تو دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم تو جو کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. پھر کہتا کہ آپ کے اصل میں جو ہمارے انڈیا میں کچھ لوگ ہیں نا وہ پولیٹکس میں آ کر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں کافر کافر کہتے ہیں. میں نے کہا وہ غلط کرتے ہیں، یہ بات تنزیہ تو نہیں کی جاتی ہے، اور نہ میں نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا اوے کافر ادھر آؤ، کبھی کسی کو بلایا بھی نہیں ایسے.
میں نے کہا ہاں جب آپ ریلیجس ڈیفینیشنز مانگیں گے تو پھر تو ہم بتائیں گے، پھر تو بتانا پڑے گا نا، تو اس میں ہمیں شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے بھائی، اس کی کلیئر ڈیفینیشن ہے، ایکسپلینیشن ہے، ہم تمہیں دیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ دیں گے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ یار بات سنو، یہ تم جو، میں نے کہا تم کرکٹ گراؤنڈ کے باہر بیٹھ کے سارے قوانین سیکھ رہے ہو، تو جب تم کھیل اترو کے کھیلنے کے لیے تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کھیل، باہر بیٹھ کے قوانین سیکھ کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا تمہاری زندگی کتنی ہے؟ کہتا نہیں معلوم۔ میں نے کہا کوئی گارنٹی ہے؟ کہتا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں نے کہا بات سنو، جب تمہیں گارنٹی نہیں ہے تو تمہیں چاہیے کرنے کا یہ کام کہ تم اسلام ایکسپٹ کرو، اس کے بعد اسلام کے بارے میں جانو، پھر تمہیں سمجھ بھی آئے گا۔ میں نے کہا قرآن کا جو ہمارا پہلا میسج ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور یہ یعنی ہدایت ہے، رہنمائی ہے ان کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں، جو ڈرتے ہیں۔ اس کو تو خیر میں نے اس کی لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کی۔ تو میں نے کہا تم اس کتاب کو اگر انفارمیشن کے لیے پڑھو گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، چاہے ساری پڑھ ڈالو، کوئی بینیفٹ نہیں ملنے والا۔ بہت پڑھے دنیا کے اندر، ان کو سارا قرآن آتا ہے۔ میں نے کہا تم یہ سوچ لو کہ تمہیں رائٹ اور رانگ کا فیصلہ کرنا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، کیونکہ تمہارا پہلا سوال بھی بڑا سٹرونگ تھا جو تم نے بہت دنوں پہلے کیا تھا، اور تمہارا آج بھی سوالات جو ہیں بڑے ٹیپیکل تھے۔ اس کا مطلب تم کہیں دلچسپی میں ہو، تم کہیں سرچ میں ہو تو اس میں وقت ضائع نہیں کرو، تم سب سے پہلے اس فولڈ کے اندر آؤ اور پھر اس کے بعد اس کو دیکھنا شروع کرو، پھر تمہیں چیزیں صحیح سے نظر آئیں گی۔ میں نے کہا تم پانی کے بالکل سمندر کے بیچ میں چھلانگ لگا رہے ہو، بھائی پہلے پانی ٹچ تو کر لو، اس کا ٹیمپریچر تو چیک کرو، اس کو فیل تو کرو، پھر ہی تمہیں پانی سمجھ آئے گا، تمہیں تیرنا بھی آئے گا، تم سب پھر بڑے غوطے کھاؤ اندر۔ تو میں نے کہا بھائی تم یہ سارا کچھ جان کے مر گئے اور ایمان نہیں لائے تو کیا بتاؤ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ تم اللہ تعالیٰ کو کیسے، اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکو گے کہ یا اللہ کہ میں تو ابھی سرچ کر رہا تھا تو تو نے مجھے پہلے ہی بلا لیا؟ میں نے کہا وہاں یہ جواب بنے گا؟ کہتا نہیں بنے گا۔ تو میں نے کہا پھر وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ تو بہرحال یہ آج کی کارگزاری تھی۔ تو خیر ابھی میں نے آپ لوگوں کو شارٹ کر کے کچھ اپنے الفاظ کے اندر گھما کے بتائی ہے، کیونکہ لفظ بلفظ تو مجھے بھی یاد نہیں رہی کہ میں نے اسے کیا 15-20 منٹ بات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ جو آپ کے مسلمان عید میلاد النبی بناتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو وہ میں نے اس کو اچھی طرح سمجھائی تھی۔ میں نے اس کو پتا کیا کہا تھا مس عظما؟ میں نے کہا یہ آپ سے سیکھی ہے انہوں نے۔ کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں نے تو سکھایا ہمیں۔ میں نے کہا یہ 40واں 7واں 10واں یہ ہمارے پاس نہیں تھا، یہ تو تم سے ادھار لیا ہوا ہم نے، اور یہ جو عید میلاد النبی یہ بھی تم سے ادھار لے لیا انہوں نے۔ پتہ نہیں ہم کہاں کہاں سے تمہارے ادھار لیے پھرتے ہیں، اللہ میں اتارنے کی توفیق دے۔ خیر اس دن میں نے اس کو بڑی تفصیل سے سمجھایا تو سمجھ آ گئی تھی، اس لیے آگے کہتا کیونکہ اس دن مجھے آپ نے بڑے اچھے سے مسئلہ کلیئر کر دیا تھا، اس لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو برا نہ لگے۔ میں نے کہا پوچھ بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، میری دعا ہے، میں نے تو اللہ سے بھی دعا کی کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، تیری کتاب کی کوشش میں لگا ہوا ہے، شاید اللہ عالم ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر کئیوں کو رہنمائی دے دے۔ کیونکہ میں نے اس کی جو کوسچننگ اور جو انداز تھا اس میں فیل کیا کہ اس کے اندر ایک ارج تھی تلاش کرنے کی، اس کے اندر ایک یعنی وہ کھوج میں لگا ہوا ہے، مصروف ہے اس کا دماغ، اس کا انداز، سوال کرنے کا انداز جو بتا رہا تھا وہ کچھ ایسا لگا مجھے کہ he is in somewhere in search۔ اس لیے میں نے اس کو براہ راست کہہ دیا تم ادھر تو ٹائم نہ لگاؤ، پہلے تم قبول کر لو، باقی باتیں بعد میں آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔